آدھا مال جو ہے وہ اٹھا لایا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور آدھا مال گھر میں چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے۔ آدھا مال جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، مال نہیں چھوڑا، وہاں پہ کچھ مال نہیں چھوڑا، لیکن اللہ اور اس کا رسول وہیں ہے، گھر میں ہی ہے۔ تو یہ کمال کی محبت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ حضور کسی چیز کو ناپسند کر لیتے، صحابہ چھوڑ دیتے۔ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو اس نے بہت بڑی جو ہے وہ بلڈنگ بنائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، واپس وہ آ کر ملا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس نے صحابہ سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا اتنی اونچا جو ہے وہ تو نے اپنا گھر بنایا ہے، حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ اچھا کہتے حضور نے پسند نہیں فرمایا، گئے سارے کا سارا گھر جو ہے وہ گرا دیا، کہا اگر حضور کو نہیں پسند تو ہم کو بھی نہیں پسند۔ یہ صحابہ کی حضور سے محبت تھی۔ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، انہوں نے وہ اتار کر پھینک دی۔ صحابہ کہتے رہے تو نے نہیں پہننی، ٹھیک ہے حضور نے منع کر دیا ہے، گھر والوں کے لیے لے جاؤ۔ کہا نہیں، جس کو حضور نے پسند نہیں کیا میں اس کو پکڑنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کمال درجے کی صحابہ جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ محبت جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عروہ بن مسعود پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب صلح حدیبیہ یعنی موقع آیا تو علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ کا سلسلہ ہوا صلح حدیبیہ کے اندر، تو انہوں نے مکے والوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ یہ صحابی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے، لیکن یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جاتے تھے، مکے والوں کی طرف سے وہاں جاتے، ان سے گفتگو کرتے، بہت ذہین فتین آدمی تھا۔ تو مکے والوں نے کہا جا یار تو جا کر جو ہے وہ ریسرچ کر، جاسوسی کر کہ بھئی مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے، کہ ہمارے ساتھ وہ جنگ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تعداد کتنی ہے، لوگوں کی کیفیت کیا ہے، اور لڑائی میں جو ہے ان کے پاس جو ہے آلات کتنے ہیں، کیا کچھ ان کے پاس ہے۔ جا کر جو ہے وہ ان کی کیفیت کو دیکھ گیا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کر سب کچھ دیکھا اور آ کر جو ہے رپورٹ دی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رپورٹ کیا دی؟ انہوں نے کہا اے مکہ والو تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے۔ مکے والوں نے کہا یار تجھے کیا ہو گیا، بڑے بڑے درباروں میں بادشاہوں کے پاس تو جانے والا بندہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ڈر کے آ گیا، ان سے کیا مسئلہ ہے؟ اور عروہ بن مسعود کہتے ہیں، کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں وہاں پہ گیا، میں نے نظارہ کیا دیکھا، کہنے لگے مسلمانوں کے جو نبی ہیں جب وہ وضو کرتے ہیں کہتے ہیں وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، وضو کا پانی کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ کے اوپر گرتا ہے۔ وہ تو اتنی محبت کرتے ہیں وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے، اور جسے وہ وضو کا پانی مل جاتا ہے وہ تو خوش قسمت ہے، اور جسے نہیں ملتا نا وہ جسے ملا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کو مس کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا لعاب دہن
گراتے ہیں وہ بھی زمین پہ نہیں گرتا. صحابہ اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں, ہاتھوں پہ گرتا ہے, اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں, اور فرمایا کہ جنہیں نہیں ملتا وہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ مس کرتے ہیں. کہتے پھر میں نے کیا دیکھا, جب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زلف عنبری جو ہیں, خوش قسمت لوگ ہیں, چند دن پہلے آپ نے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موئے مبارک کی زیارت کی, تو زلف عنبری جو ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کٹواتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بال مبارک, وہ زلف عنبری, وہ موئے مبارک وہ زمین پہ نہیں گرتا, وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا ہے. اور ان کا نظریہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک موئے مبارک ہے, دنیا و ما فیہا سے وہ عزیز ہے اسے. دنیا میں جو کچھ ہے, اگر کسی کے پاس یہ سب کچھ ہو اور صحابی رسول کے پاس ایک موئے مبارک ہو, وہ کہے گا میں خوش قسمت ہوں. وہ کہتے ہیں مکہ والوں سے آ کر انہوں نے کہا, مکہ والوں جو امتی اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, یاد رکھ لو وہ اپنے نبی کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے. وہ تو وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے, اس لیے مکہ بغیر جنگ کے فتح ہوا. یہ صحابہ کی حضور سے محبت تھی. اس محبت کو دیکھ کر عمر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بیان کیا, کہا تم ان سے جنگ ہی نہیں کر سکتے ہو, تو وہ جانیں لے کر تیار کھڑے ہیں جان دینے کے لیے. تو ایسے ٹوٹ کر حضور سے محبت کرتے ہیں. تو کمال کی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. یہ صلح حدیبیہ کا ہی مقام تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا, کہا اے عثمان جاؤ, جا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرو, انہیں نے بتاؤ کہ ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں, ہمارا کوئی لڑائی کا ذہن نہیں ہے, ہم احرام باندھے ہوئے ہیں, کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں ہم آ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, بہت بڑے تاجر تھے, آگے بھی وہ تاجر تھے. جب گئے جا کے بات کی, انہوں نے کہا اے عثمان بڑے عرصے کے بعد تو آیا ہے مکے میں, یہ تیرے سامنے خانہ کعبہ ہے, تیرے سامنے خانہ کعبہ ہے, جا تجھے اجازت ہے جا کے خانہ کعبے کا طواف کر لے, تجھے اجازت ہے خانہ کعبے کا طواف کر لے, لیکن حضور کو ہم اجازت نہیں دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ کہا اگر حضور نہیں طواف کعبہ کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا. اگر حضور نہیں کریں گے تو عثمان بھی ایسے ہی واپس جائے گا. حضور نے منع نہیں کیا تھا کہ کہا ہو کہ عثمان تو نے جانا ہے, اگر تجھے جو ہے وہ کعبے کا طواف کا کہیں تو منع کر دینا. نہیں کوئی بات نہیں حضور نے کہی. کہا نہیں, حضور طواف کعبہ نہ کریں اور عثمان طواف کعبہ کر کے چلا جائے, یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. حضور طواف کعبہ کریں گے تو عثمان کرے گا, واپس چلے گا. یہ والہانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کی محبت تھی, والہانہ. ہر وقت جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے صحابہ تیار رہتے تھے. اسی لیے نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جو ہے وہ تعریفیں کی ہیں. فرمایا اگر کوئی جو ہے احد پہاڑ کے برابر جو ہے سونا جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے اور میرا صحابی ایک مٹھ جو صدقہ کر دے, فرمایا یہ جو ایک مٹھ جو ہے وہ پورا احد پہاڑ کے سونے سے افضل ہے غیر صحابی. یہ صحابہ کی شان ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں. وہ ان کی محبت تھی, پیار تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق تھا. علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر نماز پڑھاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح امامت میں نماز پڑھاتے رہے جب حضور بیمار تھے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ میں دیکھوں میرے ابو بکر کے پیچھے میرے صحابہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں.
کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصال سے پہلے حضرت ابو صدیق رضی اللہ اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا، سارے صحابہ موجود تھے اس وقت، سب صحابہ، لیکن اپنی زندگی میں جس سے مسلح رسول پہ کھڑا کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ بھی نہیں کر دیا ٹھیک ہے، نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے۔ آج بھی وہ کھڑکی کا نشان موجود ہے، اس وقت میں نے تصویریں بھی اس کی بنائی ہیں، پیچھے کھڑکی ہے اور ایسے کھڑکی کا وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ اس کھڑکی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا کرتے تھے، اور اثر ریاض الجنہ وہی ہیں، عام لوگوں کو نہیں پتہ، وہ خاص کر ترکی لوگوں کو بڑی معلومات ہے، لیکن وہ اگر آپ نے اس کو جاننا ہو تو میں آپ کو مزید تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ آپ باب ابوبکر صدیق سے داخل ہونا، جب یہ باب السلام کے بعد باب ابی بکر صدیق لکھا ہوتا ہے، پہلا یعنی باب السلام کے بعد اگلا دروازہ یہی ہے، اس کی آپ اندر آ جائیں، اندر آ کر آپ دیکھیں تو ایک وہاں پہ نا اتنی بڑی جو ہے وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی ہے، عربی میں لکھا ہوا۔ وہ کھڑکی اور اس کے سامنے سیدھ میں دیکھیں تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کھڑکی مبارک ہے، این برابر پہ۔ میں نے بغور دیکھا ہے، جیسے ادھر لکھا ہوا ہے اس کو سامنے دیکھیں تو این سیدھ کے اندر جو ہے وہی کھڑکی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کھڑکی مبارک جو ہے اس کے سامنے، اس کھڑکی مبارک سے حضور تشریف لاتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کھڑکی مبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولا تو دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کو محسوس ہوا کہ شاید حضور تشریف لانا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ نے ظاہر ہے صفیں بنانے کی کوشش کی، حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مسلح چھوڑا، علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ آگے تشریف لے کر نہیں آنا چاہتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھا، فتبسم، حدیث کے لفظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور صحابہ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا نماز کی حالت میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ سمجھیں وہ کھڑکی ہے ادھر، تقریباً 2-3 صفوں کے بعد کھڑکی آتی ہے، اگلے والی 2-3 صفیں چھوڑ دیں پھر جا کے کھڑکی آتی ہے۔ تو چلے پچھلے والے جو ہیں اگر 4 صفیں ہوں گی مثال کے طور پہ، یا 5 صفیں، 2 صفوں والوں میں چلو ایسے دیکھ لیا ہوگا، جو اگلی صفوں والے ہیں وہ ایسے تو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو قبلہ سے پھریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے، ظاہر ہے جو ادھر ہے وہ تو ایسے پھرے گا تو ادھر جو ہے وہ دیکھے گا۔ تو انہوں نے جو دیکھا تو قبلہ سے تو پھر گئے، تو علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں صحابہ؟ کہتے ہیں جب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو ہم نے دیکھا تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہمارے سامنے قرآن کھول دیا گیا ہو، ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کھول دیا گیا ہو۔ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا صحابہ نماز دوبارہ پڑھو، بلکہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نماز کو مکمل کر لو، نماز کو کیا کر لو؟ مکمل کر لو۔